السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم جس مہینے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے مہینے کی تاریخ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ اسلام کی تاریخ کا بھی ایک عظیم سبق ہے۔ یہ مہینہ ہے رمضان، جو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے، ایک روحانی سفر ہے، ایک عبادت کا نیا ذریعہ ہے۔ رمضان صرف ایک عبادت کا حصہ نہیں بلکہ ایک تاریخی، روحانی اور سماجی انقلاب کا سبب بنا ہے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ ایک قادم تاریخی رسم، اللہ کی طرف رجوع کا سبب اور انسانی تاریخ کا ایک عظیم مرحلہ ہے۔ لیکن آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی اصل تاریخ کیا ہے؟ یہ مہینہ کیوں اتنا عظیم ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ پہلے انبیاء کا اس مہینے سے کیا تعلق تھا؟ اسلام میں اس مہینے کی اصل اہمیت کیا ہے؟ تو آئیے ہم اس روشنی بھری تاریخ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ رمضان صرف اسلام کا مہینہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو پہلے بھی انبیاء اور امتوں پر فرض رہا ہے۔ اگر ہم تاریخی نگاہ سے دیکھیں تو روزہ صرف اسلام کا حکم نہیں بلکہ یہ پہلے مختلف اقوام اور مذہبی نظاموں کا حصہ رہا ہے۔ ہر دور میں لوگ روزہ رکھتے تھے مگر ان کے مقصد، طریقے اور نیت مختلف ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی توبہ اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے 30 دن روزہ رکھا تھا۔ یہ ایک مثال ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ روزہ رکھنا بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ہم کلمی کا شرف حاصل ہوا تھا تو انہوں نے 40 دن تک روزہ رکھا تھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کی قربت کا ایک طریقہ ہے۔ تفسیروں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزوں کو ایک روحانی سفر سمجھتے تھے۔ ان کی امت میں بھی روزہ ایک عام عمل تھا۔ بنی اسرائیل میں روزہ ایک کفارہ یعنی گناہوں کی معافی کا طریقہ تھا۔ یہودیوں میں یوم کپر کا روزہ اب بھی مشہور ہے۔ نصارہ یعنی کرسچینٹی میں بھی لینٹ یعنی فاسٹنگ کا تصور ہے جو رمضان کی طرح ایک مختلف طریقہ ہے۔ ہندو دھرم میں نوراتری اور ایکادشی کے روزے ہوتے ہیں۔ بدھسٹ لوگ بھی ایک خاص وقت پر روزہ رکھتے ہیں۔ زورواسٹرینز یعنی پارسیز اور گریکس بھی روزوں کو ایک طریقہ عبادت سمجھتے تھے۔ روزہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے جو ہر تاریخ میں کسی نہ کسی طریقے سے پایا جاتا ہے۔ اسلام میں روزہ ایک مکمل عبادت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ پہلی بار یہ حکم 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ رمضان کی تاریخ میں سب سے عظیم واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے نئے موڑ پر کھڑے تھے، جب دنیا جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی، جب ہر طرف ظلم اور اندھیرا تھا،
تب رمضان کا مہینہ آیا اور جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ پہلی وحی کا یہ عظیم واقعہ غار حرا میں ہوا۔ پہلے لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے وہ یہ تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ اس وجہ سے رمضان صرف عبادت کا نہیں، علم اور ہدایت کا بھی مہینہ ہے۔ جب رمضان کا حکم نازل ہوا، صحابہ نے بنا کسی شک شبہ کے اسے قبول کر لیا تھا۔ 2 ہجری کے پہلے رمضان مدینہ منورہ میں گزارا گیا۔ اسی رمضان میں غزوہ بدر بھی واقع ہوا۔ سب سے پہلے تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ادا کی۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کے سب سے عظیم مواقع بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان اور دوسری طرف سے 1000 سے زیادہ مشرکین، مگر رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح یعنی جیت عطا کی۔ رمضان کی فضیلت اور اس کے فائدوں میں سے ایک ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکار دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا رمضان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رمضان ایک مثال تھا۔ صدقے کا دریا بہہ جاتا، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی، ذکر اور عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا مہینہ سب سے بہترین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان، جس میں اللہ رحمت برساتا ہے اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھجور اور پانی سے افطار کرتے تھے، سحری کا وقت آخر وقت تک جاری رکھتے تھے۔ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صرف کچھ راتوں تک جماعتوں کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ رمضان کی ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات عبادت، دعا، استغفار اور اللہ سے قربت کا سب سے بہترین واقعہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان ایک تاریخی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ ایمان، صبر، تقوی، عبادت اور اللہ سے قربت کا سبق دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا تاکہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تاکہ اللہ کی کلام سن سکے۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وحی حاصل کی جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ مسلمانوں نے رمضان میں جیت حاصل کی اور تقوی کا سب سے بڑا امتحان دیا۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہم بھی اس رمضان کو ایک عام مہینہ سمجھ کر گزار دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا بہترین مہینہ بنائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو ایک نئے موڑ دینے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔